السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اور لکا فی النوائب کل ہم بن وغم بن سین جلی بعظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا تھا تو اللہ نے اس کو کوے کے ذریعے بھائی کو لاش دفنانے کا طریقہ بتایا جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی. اب اس نے اپنے والد کا غصے کا خوف تھا. اسی موقع پر شیطان نے قابل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترکیب دی کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو یہ کہیں توبہ و استغفار کر کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے. چنانچہ اس کے قابل نے اسے کہا اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے, تجھے قتل کر ڈالیں گے, تو یہاں سے بھاگ جا. قابل نے تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا لہذا وہ یمن فرار ہو گیا جہاں اس کو سکون اختیار ہوا کہ بعد از اس کی شادیاں بھی کی جس سے اولاد کثیر پیدا ہوئی. قابل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلی آتش پرستی شروع کی. پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا تو قابل نے اس کے اولاد میں ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی. دنیا میں قتل و غیرت, حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیادی قابل نے رکھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی بھی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے. اس کے لیے یہ وہ شخص ہے جس نے ظلمانہ قتل کی شروعات ابتدا کی, ناپاک طریقہ جاری کیا. حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے جب بیٹے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے کیونکہ حابل ایک سعادت مند, فرما بردار, نیک اور شائستہ نوجوان تھا. اس کے ایک ہی اوصاف حمید تھی. حمید کی بنائی پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کریں گا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلائے, میرے معاون کا مددگار ہو, میری عبادت میرے بعد تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے, میرے صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیرے ہاون کی علم بردار ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول بخشی اور ایک نیک صالح بیٹا بشارت دیا. چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ماں ہوا ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی. ماں ہوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیش رکھا جس کی عربی میں معنی ہے عطائے خداوندے, یعنی اللہ کا ایک نیک دل, اللہ کا ایک خوبصورت تحفہ. حضرت شیش علیہ السلام نے حسن جمال, شکل و صورت اور عادت و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہت تھے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو آپ سے بہت محبت تھی. تعلیم و تربیت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا. آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ سب سے جانشین ہوں گا. چنانچہ ان کے شروع سے ہی تربیت اپنے خصوصاً توجہ کے ساتھ دیتے تھے. آپ حضرت شیش کو جنت کا حوالہ سناتے تھے, اس کو اچھے برے کی پہچان کرواتے تھے. جو حضرت شیش علیہ السلام جب بڑھتے ہوتے گئے
پوشیدہ صلاحیت اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درست و درست کے وعظ و تربیت کے خوبصورت و منفرد طریقے سکھائے. انہوں نے دن و رات کی کھیڑیوں کی پہچان کروائی. انہوں نے اوقات میں دھونے والے عبادتوں کی تعلیم دی. اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو حضرت شیش سے بڑی امید تھی جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا. اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے شیطان کا راستہ مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بعد حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے. چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے خلیفہ جانشین نامزد کیا. 960 کے برس عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی. حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کے بتائے ہوئے طریقے سے اور اپنے والد کو حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی. حضرت شیش علیہ السلام نبوت کے منصب پر اللہ رب العزت سے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائزہ فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا. پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت ہی فرمانبردار اور نیک بھی تھی جو آپ والد کے ساتھ تبلیغ کے ساتھ کاموں میں منفرد رہا کرتے تھے. روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کی ہے، 4 کتابیں. ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اتارے. ابن کثیر کو یہ قرآن کریم سے جن 25 انبیاء اکرام علیہ السلام کے آسمائے گرمی مذکور ہے ان میں حضرت شیش علیہ السلام کا نام شامل نہیں. تمام حدیث مبارک میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے. حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کے دی ہوئی ترکیب کے اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلندی میں صرف کی ہے. آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہو جانے کی وجہ سے گوشے نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ کی کام کو آگے بڑھاتی رہی. حضرت شیش علیہ السلام اپنے بھائی قابل کی اولاد کے کفر اور شرک کے مطابق ہونے کے شیطان کا آلہ بن کے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راستے پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. جنہوں نے اپنے باپ قابل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی. روایت میں ہے کہ دین میں موجود تمام انسان یعنی نبی آدم علیہ السلام حضرت شیش کی اولاد ہے، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں ہی اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل و شہید کر دیا گیا تھا اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا. جبکہ دوسرے بیٹے قابل کی اولاد شیطان کا پیروکار بن گئی. اللہ کا نافرمان کفر پر کام زن تھی جس کے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا. مسلمانوں کی طرح عیسائی بھی حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے تیسرے بیٹے نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے تھے، جبکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ موجود تمام انسان حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت شیش علیہ السلام کے لوگ کی نصیحت ہے. آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ خیال پر. بیٹا وائف کے اوپر مت بیٹھ چھوڑو. ہاں لگا دو. حضرت شیش علیہ السلام لوگوں کی نصیحت فرماتا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بدی کو جانتا ہو، بادشاہ کے وقت کے حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو، ان کی خدمت کرتا ہو
حوصلہ رحمتی کرتا ہو، غصے پر قابو کرتا ہو، موجود اور مسکینوں سے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، اور گناہوں سے بچتا ہو، اور مصیبت میں صبر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت شیش علیہ السلام کو والد کی نصیحت حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے کو حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو گے، جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیان حالت میں تھا، پھر میں نے تمام آسمانوں کے چکر لگائے تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بلا خانہ، کوئی درسی ایسا نہ دیکھا جس پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر نہ ہو، لہذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وفات تسیس الانبیاء میں عالم ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند انوش کو معاملات سرپرستی کر دی۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کنین بنا، اس کے بعد کنین کا فرزندہ ماہل ان کا جانشین بنا، اور ایران امجی لوگ ان کے ہر ایک کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ سات ولایتوں کے بادشاہ بنیں گے، اور یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے جنگلات کو صفا کر کے شہروں اور علاقوں کو بنا ڈالا، اور انہوں نے ہی شہر بلبل کے شہر سوس آباد کیا۔ ابلیس اور اس کے لشکروں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کے انسانی آبادی سے بھگا ڈالا اور انہیں کھاڑی میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا، وہ لوگ کو واعظ بھی فرماتا تھا کہ ان کے بادشاہی 40 سال رہیں گی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخون کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور انہوں نے مختلف کاموں کے انجام دینے کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور علاقوں میں مطابق یہی اخون حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان کے منسوب 3 مختلف مقام عراق کے شہر موصل اور بھارت میں ہے۔ ان کے تینوں میں سے کسی میں حضرت شیش علیہ السلام مدفون ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قصیص القرآن، مہراج النبوت، روح الانبیاء، موصل مقامی معراج کو ہر عراق جنگ کے دوران شہید نقصان پہنچایا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام کے مقام مقرر مایا انتقال ہوا اور وہ وہی سرپرستی خانے کی گئی، جب ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار لبنا کے ایک گاؤں شیش نبی میں ہے، جہاں ان کا نام سے یہ مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے ہر جغرافیہ دینوں کے روایت کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام کا نام فاسطین کے شہر میں ہر محل کے مشرق شمال اور مشرق میں واقع ایک گاؤں بہشت میں تھا۔ بہشت 2 الفاظ ہے، بیت اور شیش کا معجمہ ہے، جس کا مطلب ہے خانہ شیش علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے معارضی وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں قریب آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہ
یہ 3 کانوں والے میزان حضرت شیش علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے۔ 28 رجب میرے حسین اب مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آج مولا حسین اپنے اہل بیت سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بی بی زینب سے کہا کپڑے سارے باندھ کر لے لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لو اور کربلا کی مہاجرت کے لیے نکلو۔ جب مدینے کے انصار میں یہ بات ہوئی کہ حسین کربلا جا رہے ہیں تو ساری عورتیں آپ کے در پر آ گئے، سارے آدمی آ گئے، یہی کہنے لگے حسین کیسے جا رہے ہو؟ ہم لوگوں کو چھوڑ کر حسین آپ کیسے جا رہے ہو؟ بولے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا اب وہ وفا بھی تو کرنا ہے۔ حسین نہیں چاہتے حسین اپنے خون سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون بہے۔ حسین اپنا لہو بہانے کربلا جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بہن زینب کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اپنے شہزادے علی اصغر کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ سارے کے سارے انصار آئے کہ سارے کے سارے رونے لگے۔ کیسا میرا مولا نکلے ہوں گے؟ رسول اللہ کی اولاد کو دیکھنا، ان کو محسوس کرنا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی زیارت کرنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ مجھے وہ سب محسوس ہو رہا ہے۔ اب مدینے والوں کے انصار کا غم تھوڑا محسوس کرو کہ نبی کے بعد انہوں نے حسین کو دیکھ کر شکر بجا لایا کہ نانا کی ہم شبی ہے۔ حسین سارے کے سارے حسین کے قدموں میں گر گئے کہ حسین آپ روانگی لے رہے ہیں۔ انصار کی عورتیں ساری کی ساری عورتیں گھر پر پہنچ گئی، ساری کی ساری یہی کہنے لگی بیبیوں نہ جاؤ، آپ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ تو رسول اللہ کے بعد ہم نے جن کو دیکھا ہے دیکھ کے سکون ہوتا ہے، جو سوچ کے کلام پاک پڑھ رہے ہیں، دوسرا قرآن سامنے ہے، جس کو دیکھ کے عبادت ہے۔ اور میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ حسین سے محبت کرنا یعنی مجھ سے محبت کرنا ہے۔ وہ مدینے والے انصار زاروں قطار رونے لگے، سارے کے سارے یہی کہنے لگے کہ حسین آپ نہ جائیں، مولا آپ نہ جائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اتنی عزت دی۔ دیکھو میرا مولا کو دیکھو، مولا کو ذرا احساس کرو کہ ان کی محبت کرنے پر، ان کو اتنا عزت دینے پر وہ شکر کر رہے ہیں۔ میرا مولا وہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف وہ حسین کا ذکر ہے جو اتنا طویل ہونے کے بعد بھی ہم غلاموں پر نظر رکھتے ہیں۔ کیا آج یہ بات محسوس کرو جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، جو کلام ہم کہہ رہے ہیں، کیا ماں سیدہ نہیں سن رہی؟ کیا مدینے والے نہیں سن رہے؟ لیکن وہ سیدھے عرش باری جا رہی ہے۔ سب کا شکر ادا کیا آپ نے کہ نہیں، میرے لیے بھی یہ جنت چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ جتنا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو میں بھی اپنے نانا سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے مدینے کو چھوڑنا کس کے لیے آسان ہوگا؟ وہ تو وہیں پہ خود کھڑے ہو کے ہمارے تو نبی ہے، ان کے تو وہ نانا بابا ہے، ان کے لیے آسان ہوگا؟ لیکن صرف نانا کا دین بچانے کے لیے روانہ ہوئے۔ بہن ساری بیٹھے تھے، ان سے کہاں نکل رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ کپڑے سارے باندھ کر لے لو، میں ذرا باہر سے آتا ہوں۔ آپ جب باہر نکلے تو جنت البقیع میں پہنچے۔ جس وقت جنت البقیع میں آپ پہنچے، اگر آپ کے گھروں میں اگر آپ لوگ اولاد کی جدائی کے غم سے دور ہے تو وہ صرف سیدہ کائنات کا شکر ہے۔ اگر سیدہ کائنات اپنے لال نہ دیتے، ہمارے گھر میں اولاد نہ ہوتی۔ آپ گئے، رات کی پہلی حصہ تھا، جب جنت البقیع میں ماں کے پاس بیٹھے، امامہ اتار کر، اور ایک بچہ جب ماں کی گود میں مسک کرتا ہے، آپ نے آپ کو ویسے ہی حسین کا عالم تھا۔ فرماتے ہیں اے ماں، تیرا لال تیرے در پر آیا ہے،
اے سیدہ کائنات خاتون جنت, اے میری ماں نبی کی لاڈلی, اے میری ماں دیکھ آج حسین تیرے در پر آیا ہے, سوالی بن کر آیا ہے. ذرا بات کو غور کرے کہ حسین اپنی ماں سے فریاد کر رہے ہیں, سوالی بن کر آیا ہے. آج حسین تیرے در پر آیا ہے, آج حسین تیرا کربلا جا رہا ہے. اپنی آپ سے لپٹ کر گریا کر رہے تھے کہ آپ کتنے بڑی عظمت والی ہے, آپ وہ جو سرکار سے بنسبت رکھتی ہے. میں آپ کے در پر آیا ہوں, یہاں پر اپنی ماں سے فریاد بھی کر رہے ہیں. مولا حسین اپنے خود حسینیہ بیان کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہر ایک اولاد کے لیے اس کی ماں جان ہوتی ہے, اس کی ماں جان ہوتی ہے. ہر ایک طرف ساری دنیا کی دولت اور ایک طرف ماں کی, تو ماں کی دولت کا پلہ بھاری ہوگا. ماں سیدہ کائنات ذرا غور کرے, ماں سیدہ نے ہم پر بن دیکھے بھروسہ, بن دیکھے حسین کو قربان کیا. ایسا کوئی ماں اپنے بچوں کو قربان کرتی ہے؟ وہ صرف ماں سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات نبی کی لاڈلی ہی کر سکتی ہے. صرف پھر آج بھی آپ کے بابا کی امت ہی آپ کے بیٹے کے غم میں رونے کو شرک کہہ رہی ہے. اسی وقت ماں سیدہ مزار و انور سے آج آواز آتی ہے کہ اے میرے لال جگر, میری آنکھوں کے نور, میرے دل کے چین, تیرے بنا میرے دل کے چین, باہر دیکھوں نہ ٹھنڈک نہیں پڑتی. ذرا سی دیر پانی میں دینے مجھے ہو جاتی تو میں تڑپ جاتی ہوں. تو میں کیسا بتاؤں میں کتنی محبت کرتی ہوں. میرے لال کیوں غم زدہ ہے, کیا مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی؟ ماں سیدہ فرمائے, حسین اب اپنی ماں کو اتنا مجبور نہ کر کہ میں مزار انور سے باہر آ جاؤں تو قیامت آ جائے, چاند اپنی جگہ سے ہل جائے, حور و ملک چیخ نکلے اور پروردگار کے کرم سے قیامت برپا ہو جائے. حور و ملک کی چیخیں نکل جائیں گی. ماں بیٹوں کی باتیں سن کر پھر کہتے ہو غم حسین میں رونا شرک ہے. ہم وہ نہیں جو دوسروں کے بولنے پر ڈاماڈول ہو جائے, ہم وہ ہیں مولا حسین کے در کو دل سے چاہتے ہیں. سیدہ میں کہا ہے کہ میرے لال تو جس وقت پیدا ہوا تھا تیری موت کا اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ تو شہادت دے گا. کربلا میں سوچو ذرا, جو ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھ کر پالا, بے شک ان میں غیب سیدہ کائنات آپ یہ بات جانتی تھی کہ کربلا میں شہید کیا جائے گا, گھر کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی جائیں گی. پھر بھی آپ نے صبر کیا اور اللہ کا شکر کیا. یہ ہے ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. میرے لال تجھے تیری ماں کا خدا حافظ. ماں سے ودا ہونے کے بعد آپ اپنے ننھے ماموں جان کے پاس آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ماموں جان آپ کو حسین کا سلام, میرا سلام قبول کرو, مجھے معاف کرنا, میں نے آپ کی فدائی نہ ہو سکا. آپ میرے لیے اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن آج میں آپ کا قرض اتاروں گا. آپ میرے لیے دعا کرنا, مجھ پر کربلا آسان ہو جائے. اللہ حافظ کہہ کر روضہ رسول پر آئے. روضہ رسول پہ آنے کے بعد حالت ایسی بگڑی ان کی, اپنا امامہ اتارا, بال بکھار دیے, بیٹھ گئے مزار اقدس کے اپنے آپ سے مشق کرنے لگے. شروع کیا, جس طرح میرے نانا مجھ سے محبت کرتے, آج حسین نانا آپ کے در پر آیا ہے اور آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے اتنا جتنا اظہار کر رہا ہے. اے سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین, حسین آپ کے در پر آیا ہے, سوالی بن کر آیا ہے. اے نانا جان اپنے حسین سے ملو گے نہیں؟ جب جبرائیل امین نے آپ کو بشارت دی تھی کہ حسین قتل ہوگا, آپ زاروں قطار رونے لگے تھے. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ
حسین کی پیدائش پر خوش ہونے کی بجائے کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے، کہنے لگے رسول اللہ جسے آپ اتنی محبت جتا رہے ہو یہ وہی حسین ہے جسے کربلا میں آپ کی امت شہید کریں گی۔ نانا آپ کے در پر آیا ہوں، آپ میرے نانا جان جاگو نانا، دیکھو اپنے حسین کو جس کی آمد پر آپ اتر کر چلے آتے تھے، اور آپ جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا، جب تک خود سے نہ اترتا تھا آپ نانا جان اپنا سجدہ نہ اٹھایا کرتے تھے۔ میرے نانا، اے میرے نانا جان، آج حسین آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکیں گا، اے میرے نانا جان قبر انور سے باہر آؤ، حسین کو اپنے پاس بلاؤ، حسین آپ سے آخری بدائی لے رہا ہے۔ اے میرے نانا ایک بار دیکھو تو، ایک بار بات تو کریے۔ حسین سے اس وقت مزار انور سے آواز آئی، اے حسین، اے میرے لگتے جگر، میرے خون، میرے جان، میں تیرے صدقے میری جان قربان۔ امام حسین گشت کھانے گئے، اسی نیند کی حالت میں مولا دیکھے کہ امام حسین کے سر اقدس رسول اکرم سرور کائنات خاتم النبیین مدینہ آرام فرمانے والے میرے آقا سید المرسلین سید الامین اپنی زنگ پہ اپنی اولاد کو لٹائے ہیں اور اپنی انگلیوں سے امام حسین کی زلف کو سوار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں میرے لال، تیرے نانا تجھ سے جب بھی اتنی محبت کرتے تھے اور آج بھی اتنی محبت کر رہے ہیں۔ میرے حسین، امام حسین نے اپنے پیارے سی انداز میں کہا، نانا جان آپ مزار میں تھوڑی جگہ بنا لیجئے کہ حسین آپ کے ساتھ دفن ہو جائے، حسین نے آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پائے گا۔ سوچئے ذرا، مدینہ تو امت کے لیے چھوڑنا آسان نہیں، یہ تو آپ کا نانا کا در ہے، آپ کا گھر ہے۔ امام حسین علیہ السلام، نانا جان آپ مجھے وہ جگہ پر لے چلیے جہاں میں شہید ہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سرور کائنات یہ وہی جگہ لے کر گئے جہاں تو شہید ہوں گا، یہاں آپ کے سب صحابیوں کو شہید کریں گے، یہاں سیدہ زینب کو ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائے گی، یہاں سیدہ سکینہ کے کانوں میں سے بالی چھینی جائیں گی۔ آپ نے سب کچھ بتایا۔ نہر فرات، یہ نہر فرات ہے میرے لال، یہ تیری ماں کا صدقہ ہے اور تجھے یہی صدقے سے دور کیا جائے گا۔ وہ سب کچھ بتایا، وہ سب کچھ کہنے لگے، اٹھ میرے لال، میرے حسین، میں نے تجھے بچپن سے ہی پالا ہے، تو میری لاج رکھ لینا، سیدہ کی لاج رکھ لینا۔ امام حسین علیہ السلام کے جانے سے پہلے وہ زمین کرب و بلا تھی، وہ بدقسمتی سے جب تو جائے گا اور تیری شہادت ہوگی وہ زمین کرب و بلا بن جائیں گی۔ میرے بیٹے تو جا، حسین تم شہادت دو، تیری شہادت کے بدلے اپنی امتیوں کی بخشش کرواؤں گا۔ وہاں سے الوداع کہتے یہاں بی بی زینب سے کہنے لگے، ساری تیاری کر لی؟ سیدہ زینب نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہاں بی بی سغرا، مولا حسین کی بیٹی بی بی سغرا کہتے ہیں، جو بہت شدید بخار میں تھی، میں اتنی شدید کہ کوئی پھول بھی ان کے اوپر رکھ دیتا تو وہ مرجھا جاتا۔ آپ زاروں قطار رونے لگی کہ بابا جان اب مجھے بھی ساتھ لے جائے، سغرا نے ایسا کیا کر دیا؟ اے میرے بابا کہ آپ سیدہ زینب سے کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دو، باقی سارے کا سوار کر ہو جاؤ۔ میں نے کیا خطا کی ہے بابا؟ اگر ممد میں جگہ نہیں تو سغرا پیدل چلیں گی۔ بابا آپ مجھے دیکھے، آپ کو ہوش نہیں، آپ بے ہوش کی حالت میں تھے۔ تھوڑا سی پانی منگوا کر حضرت علی اکبر سے مارا اور آپ تھوڑا سی دیر لیٹ گئی، اٹھنے کے بعد کہنے لگی، اے میرے بابا دیکھ اندر بخار نہیں، میرے اندر بخار نہیں ہے، میں ٹھیک ہو چکی ہوں،
بابا علی اصغر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے ساتھ لے جائے بابا، میں علی اصغر کی محبت میں چلنا چاہتی ہوں بابا، میں اس کو جھولا جھلاؤں گی بابا، وہاں میں کپڑے دھویا کروں گی بابا، اصغر سے جدا نہ کرے۔ جب مولا علی حسین کی آنکھوں میں اشک بھر آیا، آپ نے منہ پھیر لیا، کہا یہ بیمار ہے، اسے یہیں چھوڑ دو۔ ہم باقی سب کے لیے سیدہ کائنات تھی، بی بی سغرا جاتی تو ان کی بھی چادریں چھینی جاتی۔ آپ باہر نکلی، وہ ماں کے قدموں میں گری اور کہا ماں آپ سمجھا، بابا نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے کہا بیٹا تم شدید بخار میں ہو، تم میری جان، تم اتنی شدید بخار میں ہو کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے، مجھے اتنی طاقت آئیں گی کہ ماما میں چل سکتی ہوں، مجھے آپ ساتھ تو لے لے۔ بی بی صاحبانو زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگی مولا یہ کیسا امتحان ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بی بی یہ تو پہلا امتحان ہے کہ بیٹی بخار میں ہے اور باپ ان کو چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ بات امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ بی بی سے یہ ان کی آخری ملاقات ہے، بی بی جتنا فرصت سے ان کو دیکھ رہی ہے دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گی۔ علی اصغر کے پاس جاتی ہے، ماں چاہتی ہے کہ علی اصغر کو گود میں لے لے، بی بی سغرا کہتی ہے کہ ماں علی اصغر گود میں نہ ڈالے کیونکہ یہ چھوٹا سی پھول ہے، میری بخار کی اتنی تپش ہے کہ یہ پھول مرجھا جائے گا۔ ماں کچھ ہی دیر بیٹھ جاتی ہے، یہ پھول کو میرے سامنے لے کر ماں علی اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں علی اصغر سے کھیلنا چاہتی ہوں، میں نے علی اصغر کو کہیں دن سے دیکھا نہیں ہے، میری بخار کا عالم تو دیکھیے ماں، مجھے علی اصغر دیکھ کے کتنا مسکرا رہا ہے۔ بی بی سغرا زاروں قطار رونے لگی، ماں نے منہ پھیر لیا، سارے کے سارے باہر آئے، پھر ماں کا دل تڑپا، ماں نے کہا مولا آخری بار مجھے سغرا سے ملا دے، آپ کی طرف اتنی بے قرار تھی کہ آپ کو چین نہیں آئے گا۔ سارے لوگ باہر آ گئے تھے، آپ نے علی اصغر کی زیارت کی، علی اکبر سے فرمایا بھیا آپ کے ساتھ چلنے کا ہے، مجھے لے چلے بھیا، آپ کی شادی کا بھی مجھے ارمان تھا، میں آپ کی شادی میں سہرا دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ اماریوں پہ چڑھ کر رونے لگے، اماریوں پہ چڑھ کر دیکھنے لگے کہ اماریوں کی حضرت جعفر علیہ السلام آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ کو لگا کہ کہیں مجھے یہ روک تو نہیں دیں گے، تو آپ نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا زینب اکیلے کیسے جا رہی ہو؟ جب حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو یہ میرے دونوں اولاد کو جاؤ لے کے جاؤ، ان کو صدقہ کر دینا، جاؤ خدا تمہارا نگہبان ہے۔